کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا، بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین کی مختلف اقسام کی مٹی اکٹھی کرنا بھیجا۔ اس مٹی کو گوندھ کر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ پہلے یہ مٹی کا پتلا بے جان تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، آدم علیہ السلام چھینک لے کر بیدار ہوئے اور بولے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے جواب دیا، یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو لعنت زدہ کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کی رفیقہ حیات بنے۔ دونوں کو جنت میں رکھا گیا جہاں ہر قسم کی نعمتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت عطا کرے؟ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، فوراً ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا اور وہ شرمسار ہو گئے اور وہ خود کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم اور حوا نے فوراً پشیمانی کا اظہار کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی لیکن زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑ پر اترے اور حوا جدہ کے قریب اتری۔ کئی سال تک وہ الگ الگ رہے، پھر عرفات کے میدان میں وہ ملاقات ہوئی۔ حوا نے ہر بار جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ایک جوڑے کی بیٹی کی شادی دوسرے جوڑے کے بیٹے سے ہوتی تھی، لیکن قابیل اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ حابیل کے لیے مخصوص تھی۔ دونوں نے اللہ کو قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ وہ مخلص تھا۔ حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ زمین کا پہلا قتل تھا جو گناہ کے نتائج اور اخلاقی بیداری کی یاد دہانی تھا۔ آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی اور توحید کی تبلیغ کی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اللہ کی اطاعت کی وصیت کی۔ حوا علیہ السلام بھی جلد ہی ان کے پیچھے چل بسیں۔ ان کی زندگیاں عاجزی، توبہ اور اللہ پر یقین کی مثال بن گئیں۔ ان کی داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اسے نیکی کا رستہ چننا ہے۔ خلوص سے توبہ کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ آدم اور حوا دونوں کو یکساں آزمایا گیا، جو مرد و عورت کی برابری کی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے نائب ہونے کے طور پر انسان کو عدل اور عبادت کی ذمہ داری۔ حضرت آدم اور حوا کی جنت سے زمین تک کی داستان انسانی تجربے، آزمائشوں، غلطیوں اور بخشش کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی اصلاحی گناہ کے تصور سے پاک، اللہ کی رحمت اور توبہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو انسانیت کو روحانی ترقی اور اخلاقی مضبوطی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔